بات ہو رہی ہے ارلی چائلڈ میرج کے حوالے سے، کیا آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت کی گئی؟ جیسے ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ ایک سینسٹیو میٹر ہے، آپ کے اپنے آپ کی مخالفت کی ایک وجہ ہے۔ سحر صاحبہ یا تمام پارلیمنٹیرینز جنہوں نے یہ بل پیش کیا وہ کہتے ہیں اس کو ہم نے ان تمام تر اصولوں کے مطابق رکھا ہے اور سب سے پوچھ کر کے کیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر مشاورت کر لی جائے، بیٹھ کر دوبارہ ڈسکشن کیا جائے تو کوئی راہ نکل سکتی ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسلامی نظریاتی کونسل ظاہر ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے اور سوچ سمجھ کر یہ قانون بنایا گیا ہے۔ آپ کا سوال پورا ہوا یا آپ کی تقریر ہے؟ آپ کیوں ناراض کیوں ہیں حافظ حمداللہ صاحب آج؟ میں سے آپ نہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، انٹرپٹ کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی انٹرپٹ نہیں کیا، میں نے آپ اپنا نے ان دو میں سوال سے کیا، کسی کو بھی انٹرپٹ نہیں کیا۔ میں نے آپ کریں، اب چلیں آپ بولیں۔ بات یہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیے ٹوٹا کمپنی ہے یا نہیں ہے؟ آپ جواب دینا۔ پھر آپ کہیں گے کہ بیچ میں بولا۔ ٹوٹا نہیں میں جواب میں کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹا کمپنی ہے یا نہیں ہے؟ وہ گاڑیاں بناتی ہے۔ جب وہ گاڑیاں بناتی ہے تو ان گاڑیوں کو استعمال کے لیے، ان کے اصلاح کے لیے ایک گائیڈ بک دیتا ہے۔ کیا آپ اس گائیڈ بک کے بغیر گاڑی چلا سکتے ہیں؟ آپ نے اسی خطوط پہ چلنا ہوگا جو ٹوٹا کمپنی جو گائیڈ بک آپ کو دیتا ہے۔ صحیح۔ اب آپ مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اب کیا چیز انسان کے لیے بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے؟ سیر کامران یہ بتا سکے گی یا فوزیہ بھی بتا سکے گی؟ جب اللہ کا اپنا مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اس نے بنایا ہے، اس سے بڑھ کر میں کون ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ بچوں کے لیے بہت بہتر ہے، لیکن جو قرآن نے کہا ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ میں تو صرف اتنا عرض کر رہا ہوں آپ کہ میرا عقل، آپ کا عقل، انسانیت کا عقل وہ قرآن کے سامنے مفلوج ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم قرآن کے اندر اور سنت کے اندر ٹانگاڑیاں شروع کرنی ہے۔ مجھے لفظاً قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، میں نے کسی استاد سے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ آپ بغیر استاد کے کک بھی نہیں بن سکتے، کک بھی نہیں بن سکتے۔ کک کی کتاب پڑھ کے آپ کک نہیں بن سکتے۔ آپ نے کسی تجربہ کار کے سائے میں رہ کر 10 سال پر اس کے بعد آپ کک بنیں گے، لیکن صرف قرآن پڑھ کے آپ کیسے قرآن کے ماہر بنے؟ حوالے دے رہے ہیں قرآن کی۔ میں تو صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، مہربانی کر کے 10 بستہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ بلائی آپ آج ریفرنڈم کرے پاکستان میں اسی قانون کے بارے میں کہ کون جیتے گا، غیر جانبدارانہ اور منصف۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے راستے میں قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی کے جو بھی کر رہے ہیں اس کے خلاف ایک اور بنیان و مرصوص ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ صرف اتنا کریں، آپ کے لیے کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ آپ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھجوا دیں، 2 ہفتے کے لیے بھجوا دیں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہونا چاہیے، مجھ سے مشاورت نہ کرے بھائی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی مشاورت نہ کرے۔ جو آپ اس کو سیاسی مولوی کہتے ہیں کہ یہ ہر مسئلے کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ مجھ سے نہ کرے۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک ادارہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی سفارشات بائنڈنگ نہیں ہے تو میری بہن نے کہا کہ البتہ 73 کے آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، تو نہیں ہوگی تو اب ہوئی ہے، اب اس کو ریورس کرنا ہوگا۔ اور ریورس کون کرے گا؟ ادارہ بنائے، آئینی ادارہ، ان سے رہنمائی لے۔ چلیں اب صرف اس کا جواب دیجیے گا سحر کامران صاحبہ۔ جی میرا ناظر صرف ایک بات، بالکل حمداللہ صاحب ایک منٹ سے ہاں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے خلاف بھی جے یو آئی کو بصد احترام احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیوں یہ فیصلہ دیا۔ فیڈرل شریعت کورٹ اسی کے لیے بنائی گئی تھی نا، اور آج بھیج بھی دیں، میں نہیں کہہ رہی کہ نہ بھیجیں، ضرور بھیجنا چاہیے کیونکہ ڈائیلاگ سے بہتری کا راستہ نکلتا ہے۔ حمداللہ صاحب صحیح فرما رہے ہیں۔ تو اگر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پھر بھی کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں نہیں عمر کا تعین کرنا چاہیے اور حکومت ریاست سمجھتی ہے کہ نہیں ہمیں بھلائی کے لیے کرنا چاہیے، تو پھر بات تو وہیں کی وہیں آ کے رہ جائے گی۔ اور بے شک ہماری عقل وہ نہیں ہے اور قرآن ہر وقت کے لیے نافذ ہوا ہے، مگر پھر آپ دیکھیے کہ جو اجتہاد ہے، جو تفاسیر لکھی گئی، میجورٹی اب ہم تفاسیر بھی دیکھیں تو ان میں بھی ریاست کے پاس یہ اس کو سیٹل کرنے کا تعین دیا گیا۔ جامعہ ازہر نے خود اتنا بڑا جس کو ہم سب دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی۔ تو تھوڑا سا اور ایک چھوٹی سی بات اگر آپ اجازت دیں، اس کی ہم
ہم نے اس کا غیر ضروری استعمال ہم دیکھتے ہیں جب کانفلکٹ میں یا کلائمیٹ ابھی کیٹاسٹروفی تھی. آپ دیکھیے دادو میں 45 بچیاں 13 سال کی عمر میں شادی میں جولائی میں، یہ پچھلے جولائی میں ہوا، ان کی شادی کر دی کیونکہ برائٹ منی ملی. سوارا بنی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور وہی بات میں حافظ حمداللہ صاحب کے گوش گزار کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اتنے ناراض ہیں کہ میں کہہ نہیں سکتی. تو سحر میں آپ سے کہوں گی کہ یہ مجھے بتائیے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں پنچایتوں میں، جرگوں میں، آپ نے دیکھا ہے فیوڈ سیٹ کرنے کے لیے کم عمر کی بچیوں کو بڈھے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ لو، یہ دشمنی سیٹل کرنے کی عوض. نادیہ ایک بات عرض کر لوں، نادیہ بی بی ایک بات عرض کر لوں، میری بات سنیے نادیہ بی بی ایک بات عرض کر لوں. بات یہ ہے کب اسلامی نظریاتی کونسل کی نادیہ بی بی ہزاروں سفارشات میں نے خود دیکھے، میں نے خود پڑھے ہیں. جس چیز کی آپ نے نشاندہی کی پنچایت کی یا سٹھا وٹھا کی یا ونی کی یا قرآن پر شادی کی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں، اسلامی نظریاتی کونسل کی اس حوالے سے وہ سفارشات پارلیمنٹ کی الماریوں میں موجود ہے کہ پارلیمنٹرین میں یہ ہمت ہی نہیں ہے، یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس کرے اور فلور پر رکھے، اس کے مطابق قانون سازی کرے. آپ جا کے اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھئے کہ اس نے کتنی اصلاحات کی ہے اس حوالے سے جو آپ فرما رہی ہے. صحیح، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو حمداللہ صاحب جیسے آج آپ اس قانون کو واپس لینے کے لیے سڑک پہ آنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی کریں تو پھر یہ بہت اچھا ہوگا، کیونکہ آپ خود بھی مانتے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا. میری بہن مولانا صاحب نے جب 26ویں آئینی ترمیم کی باری آئی تو مولانا صاحب نے اپنے طرف سے ایک بات یہ شرط رکھی، کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات پارلیمنٹ میں آتی ہے اور پارلیمنٹ میں پڑے، خدا کے لیے اس کو تو فلور پر لے کے آئے قانون سازی تو اس کی روشنی میں کرے. 26ویں ترمیم میں تو مولانا نے یہی چیخ کے کہا، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بندوق تو نہیں اٹھا سکتے ہیں.